السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم اللہم انا نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احد من خلقک واستأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا آمین ثم آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امانیات کا لیکچر 29 ہی ہمارا لیکچر ہے، اور بات ہم کر رہے تھے سورہ انفال کی اس آیت سے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تولیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ٹھیک ہے، وَإِلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، ٹھیک ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم ان کو رزق دیتے ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ قرآن۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز اور جو اللہ ان کو رزق دیتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ قرآن شروع ہوتا ہی اسی کے ساتھ، اللہ سبحانہ نے تبلیغ ہی اس کے ساتھ ہی کی ہے، شروعات ہی اسی کے ساتھ کی ہے۔ رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کمایا، بھول گئے۔ وَاللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، جس کا چاہے بڑھا دے، جس کا چاہے کم کر دے۔ بادشاہ کو فقیر بنانا اور فقیر کو عرش پہ تخت پہ بٹھانا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ میرا خالق ہے، وہ مالا ہے۔ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، رزق دینے والا وہ ہے ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِين، قوت والا ہے، اس کے ارادے بڑے پختے ہیں، جس کو وہ نوازتا چاہتا ہے تو پھر نوازتا چلا جاتا ہے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغیر حساب دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے ہی تو ہم نے خرچ کرنا ہوتا ہے نا، ہمارا اپنا تو نہیں ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم میرے پاس اس طرح ہوگے جس طرح میں نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، یعنی کہ لباس نہیں ہوگا، ننگے ہوں گے ہم ننگے ہوں گے، ہمارا ختنہ بھی نہیں ہوگا اس وقت، ٹھیک ہے۔ وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو تمہیں رزق ہم نے دیا ہے نا وہ تم پیچھے چھوڑ کے آؤ گے۔ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور 1 اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو تمہارے ساتھ جاتی ہیں؟ وہ پورے کا پورا جنازہ جو آپ کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ چارپائی جس کے اوپر آپ لیٹے ہوتے ہو، ٹھیک ہے نا، اور وہ ٹافی نما کفن جو تمہیں پہنایا گیا ہوتا ہے، یہ تمہارے ساتھ جاتا ہے۔ وہ ٹافی نما کفن میں، ٹھیک ہے نا، وہ ٹافی نما کفن میں جس میں تمہیں وہ جو ہے نا بند کر دیا جاتا ہے تمہیں لٹا کے، یہ چارپائی بھی واپس آ جاتی ہے۔ باقی جو لوگ ہیں کھانا کھانے کو جو بھوکے ہوتے ہیں اور مرغ مسلم ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ تو اور قبر اور کفن اور پھر منکر نکیر کا آنا، ان کا سوال کرنا، یہ رہ جاتا ہے پیچھے تیرے پاس، یہ رہ جاتا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قارون کو کہا تھا نا، ٹھیک ہے نا، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اللہ نے تمہیں اوپر احسان کیا ہے، تو بھی میری اللہ کے مخلوق کے اوپر احسان کر، ٹھیک ہے نا۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارُ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ فِي الدُّنْيَا، جو دنیا کا حصہ ہے نا، اس دنیا کے حصے میں اپنی آخرت کما لے۔ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا نا، مخلوق پہ عرض کر،
اللہ نے تیرے پر احسان کیا تو اللہ کی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے احسان کے؟ اس نے کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی کون سا اللہ کس نے دیا ہے؟ میں نے کمایا ہے، میرا علم، میری کھوپڑی، میرا دماغ، میرے وسائل، میری تجارت میں نے کمایا ہے۔ یہی تھا نا اس کا جواب، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں، دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، قال کہتے ہیں انما اوتیتہ علی علم، اللہ کہتے ہیں ولا، یہ کہتا ہے میں نے کمایا میرے اپنے علم کی وجہ سے۔ اف یو ایم اے ڈاکٹر، میں پریسکرپشن لکھتا ہوں اور مریض مجھ سے آگے کہتا ہے کہ ڈاکٹر تیرے ہاتھ میں تو بڑا شفا ہے، ہم آپ سے دکھا کے جاتے ہیں، دوائی دیتے ہیں، ٹھیک ہو جاتا ہے میرا بچہ، ہلاک ہو جاؤں گا اگر میں ان کی باتوں کے اوپر یقین کر جاؤں، برباد کر دیں گے یہ لوگ مجھے تو یہ جہنم کے گھڑے میں ڈال دیں گے۔ یہ شفا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، میرا رب چاہتا ہے، غلط دوائی کے اندر شفا دے دیتا ہے، غلط ڈائگنوسس میں مریض کو ٹھیک کر دیتا ہے، جس کو عزت دیتا چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے۔ بڑے بڑے پروفیسر بڑے بڑے، ان کے ڈائگنوسس غلط ہو کے مریض مر جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑے پایہ تکمیل علم سمجھتے ہیں، بھول گئے میرے نبی نے کیا کہا تھا، عز بالباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفا الا شفاؤک، تو شفا دے، تیرے علاوہ شفا دینے والا کوئی ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، اپنی قوم سے کیا تعارف کرائے تھے اپنے رب کا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو کون مجھے شفا دیتا ہے؟ مجھے اللہ شفا دیتا ہے۔ تو وقال الذین اوتوا العلم، ٹھیک ہے نا، فخرج علی قومی فی زینتی، اب وہ جناب اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ، اپنی پوری فوج کے ساتھ وہ بگی میں نکلتا ہے، زیورات اس نے پہنے ہوتے ہیں، لباس سب سے خوبصورت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، قوم کو معروف کرنا چاہتا ہے، تو ٹھیک ہے نا، قال الذین یریدون الحیات الدنیا، میرے اور جیسے لوگ اور آپ جیسے لوگ جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، کیا کہتے ہیں، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، ہائے کتنا ہی خوش نصیب ہے، کتنے نصیبوں والا ہے، کتنے نصیبوں والا ہے یہ، یا اللہ یہ ہمیں بھی دے دے۔ 4 بچے گود میں، 4 بچے جو ہے نا وہ گود میں بولے تھے عیسیٰ علیہ السلام کا، آپ کو یاد ہے، ٹھیک ہے، جب انہوں نے کہا تھا، قوم نے کہا تھا، ٹھیک ہے، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ بدکار نہیں تھا، تیری ماں ایسی نہیں تھی، یہ تو کیا کر کے لیا یہ مریم، فاشارت علیہ، اشارہ کرتی ہیں، خود ہی پوچھ لو، کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، کیفے سے کلام کریں، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، یہ ہمارے سے کیا بات کرے گا؟ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا نعوذ باللہ من ذالک، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، میں عبدیت میں آتا ہوں۔ اللہ وہ ذات ہے، لم یتخذ ولدا، جس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، آتانی الکتاب، ٹھیک ہے، آتانی، میں ایسے ہی نہیں، میں نبی ہوں، واجہ عالنی نبی، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، میرے اوپر کتاب نازل، ٹھیک ہے۔ اور ایک اسی طرح کے قارون کو ایک عورت دیکھتی ہے، ٹھیک ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، بچہ ہے، گود میں ہے، پستان کے ساتھ لگا ہوا ہے، دودھ پی رہا ہے، تو دیکھتے کہتی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو ایسا کر دے، میرے بیٹے کو ایسا کر دے، تو بیٹا پستان چھوڑتا ہے، بریسٹ چھوڑتا ہے، دودھ پینا چھوڑتا ہے، اللہ سے خود متکلم ہوتا ہے، کلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ مجھے ایسا نہ کیجیے گا۔ اور تھوڑی دیر بعد ایک غریب شخص، فقیر شخص گزرتا ہے، تو ماں کی زبان سے نکلتا ہے، اللہ میرے بیٹے کو ایسا مت کیجیے گا۔ بیٹا پھر دودھ چھوڑتا ہے، چھوٹا سا بچہ، پھر اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، پھر اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ مجھے یہی زندگی چاہیے۔ بل یریدون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم تو دنیا ہی زندگی کی چاہتے ہو، آخرت مسکینیت کے اندر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے دیکھا جہنم میں، ٹھیک ہے نا، زیادہ لوگ پیسے والے، جنت میں زیادہ لوگ مسکین اور فقیر تھے وہاں پہ۔
وقال الذین اوتوا العلم، اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم دیا تھا وہ کیا کہتے تھے؟ ویلکم، ہلاکت ہے تمہارے لیے، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا وما یلقاها الا الصابرون، جو نیک عمل تم کرتے ہو نا یہ تمہارے کام آنے والے ہیں، وہی تمہارے کام آنے والے ہیں۔ ولا اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا ولا، ٹھیک ہے نا، اللہ کہتے ہیں یہ تمہاری اولاد، یہ تمہارا مال، یہ تمہیں ہمارے قریب نہیں کر سکتے، یہ تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے، نہ آپ تم ان کے ذریعے نہ ہمارے قریب پہنچ سکتے ہو۔ ہاں نیک اولاد چھوڑ گئے تو صدقہ جاریہ بنے گی، ٹھیک ہے نا، اپنے جیسے اوباش پیچھے بچے چھوڑ گئے ہو وہ باعث رحمت نہیں باعث زحمت ہی تم لوگوں کے لیے بنیں گے، ٹھیک ہے نا۔ الا من آمن وعمل صالحا، ٹھیک ہے نا، یہ لیکن جو نیک عمل جو تم ساتھ لے کے جاؤ گے، تمہاری ایمانیات جو تمہارے ساتھ جائے گی، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اولئک لہم جزاء الضعف بما صبروا، انہوں نے صبر کیا تھا غربت کے اوپر، مسکینیت کے اوپر، اپنی ایمانیت کے اوپر، اپنے نفسانی خواہشات کے اوپر صبر کیا تھا، نماز پر صبر کیا تھا، روزے پر صبر کیا تھا، شکر ادا کرنے پر صبر کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم فی الغرفات آمنون، ان کے لیے جنت کے بالا خانوں کے اوپر بالا خانوں کے اوپر بالا خانے، حالانکہ یہ عرش کے نیچے آ جائیں گے، عرش کے سائے کے نیچے آ جائیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، زمین میں اس بغیرت کو، قارون کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کے اندر دنسایا، آج بھی دنس رہا ہے۔ ما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان منتصرین، کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو اس باغی اور طاغوت شخص کے کام آ سکتی، ساری فوج ایک طرف، اللہ کے عذاب کا کوڑا ایک طرف، جب وہ پڑا کوئی نہیں بچا سکا، اللہ کہتے کوئی نہیں بچا سکا اس کو ہم سے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اب وہ لوگ جو کہہ رہے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اب وہ کیا کہتے ہیں؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اب وہ کہتے ہیں وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ وَيْكَانَ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اب ان کی جو ہے نا عقل ٹھکانے میں آتی ہے، اب کھوپڑی میں بھیجا کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہائے افسوس، اب ہمیں پتہ لگا یہ جس کو اللہ چاہے، یہ تو آزمائش کے طور پر اللہ نے دیا ہوا ہے، جس کا چاہے بڑھا دے، جس کا چاہے کم کر دے۔ وَيْكَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ لَوْلَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا، اگر اللہ کا ہمارے اوپر احسان نہ ہوتا آج ہم بھی زمین کے اندر گڑے جائے جاتے۔ وَيْكَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر لوگ کبھی فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔